السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا نبی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، آج ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہو گئی اور آج کے دن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے، رحلت کی تاریخ ہے، لہٰذا آج اس مناسبت سے گفتگو کریں گے اور پھر کل انشاءاللہ جو ہے دعا کے سلسلے سے گفتگو ہوگی۔ تو آج اس سلسلے سے اور اس سے پہلے چند مسائل، روزے کے احکامات، کہ جو شخص مسافر ہو یعنی نماز قصر پڑھنی ہو تو پھر اس کا روزہ بھی قصر ہوگا، اگر جو ہے نماز پوری پڑھے گا تو پھر وہ روزہ بھی رکھے گا، اور نماز قصر ہو جائے یعنی 4 رکعتی جو ہے 2 رکعتی اگر پڑھے گا تو پھر اس کا روزہ بھی قصر ہوگا۔ اب اگر جو ہے کوئی شخص اگر مثلاً ظہر کے بعد سفر کرے تو پھر اس دن جو ہے وہ روزہ تمام کرے گا، اور اگر ظہر سے پہلے سفر کرے گا تو پھر اس دن وہ روزہ نہیں رکھے گا، یعنی بعد میں قضا رکھے گا۔ یا مثلا جو ہے مثال کے طور پہ کسی شخص کا ارادہ ہو، رات سے ہو، بہرحال سحر کے وقت سے ہو، جب بھی ارادہ ہو تو کہ سفر کرے گا، تو اب مثلا جو ہے ظہر سے پہلے سفر کر رہا ہے تو اس دن روزہ نہیں رکھے گا، لیکن جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس وقت تک کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو روزے کو باطل کرتا ہے، یعنی کھائے گا پیے گا نہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جب تک کہ حد ترخص تک نہ پہنچ جائے۔ اگر اس سے پہلے اگر یہ کام کرے تو پھر قضا اور کفارہ دونوں اس پہ واجب ہو جائے گا، یعنی حد ترخص تک پہنچنے کے بعد اگر ظہر سے پہلے سفر کر رہا ہے، ظہر سے پہلے کر رہا ہے۔ اب اگر مثلا جو ہے کوئی شخص جو ہے اس جگہ جہاں 10 دن رہنا ہو، یا اپنے وطن جو ہے ظہر کے بعد پہنچے تو اس دن روزہ نہیں رکھے گا۔ ظہر سے پہلے اگر جو ہے مثلا پہنچ گیا اور کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اس دن روزہ رکھ لے گا، اور اگر کوئی ایسا کام کیا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دن جو ہے روزہ رکھنا ہی نہیں ہوگا ہی نہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے جان بوجھ کر ہے، مسافر ہے لیکن جان بوجھ کر روزہ رکھے کہ ہم روزہ رکھیں گے، یعنی اس کا روزہ قصر ہو اور جان بوجھ کر رکھے تو اس کا روزہ باطل ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص بھول جائے نا کہ اس کا روزہ باطل ہے اور بھول کر رکھ لے، بعد میں یاد ہے تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بھول جائے، ذہن سے نکل جائے۔ لیکن اب اگر کوئی مسئلہ نہ جانتا ہو، اس کا مسئلے کا حکم نہ جانتا ہو اور وہ روزہ رکھے، اور بعد میں اسے معلوم ہو جائے نا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ حکم ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، ہے نا۔ مسئلہ نہ جانتا ہو، مسئلے کا حکم نہ جانتا ہو، لیکن جانتا ہو، بھول جائے اور رکھ لے تو اس کا روزہ صحیح ہے نا نہیں ہوگا، اس کا روزہ باطل ہے۔ تو انشاءاللہ ہے نا پھر اس سلسلے سے گفتگو ہوگی، احکامات کے سلسلے سے، مسائل کے سلسلے سے۔ تو آئیے آج
کا دن آج کا روز کی جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کچھ ہستیاں، کچھ بیویاں ایسی ہے کہ جن کا مسلسل ہے نا اور تفصیلی ذکر ہونا چاہیے، جیسے جناب خدیجہ، جناب ام سلمہ، اور جو ہے بی بی معصومہ قوم فاطمہ بنت اسد، یہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ مسلسل ذکر ہونا چاہیے اور تفصیلی ذکر ہو۔ تو بہرحال اس مختصر سے وقت میں کہ رسول اسلام کے رحلت کے بعد رسول اسلام یعنی جناب خدیجہ کے رحلت کے بعد کس قدر غمگین ہوئے، کس قدر غمگین ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی محسنہ اور جناب خدیجہ نے کہ جو اپنی پوری دولت جو ہے نثار کر دیا دین اسلام پہ، رسول اسلام کو دیا تمام دولت، اور رسول اسلام نے اپنے اوپر صرف نہیں کیا بلکہ جو ہے دین کی راہ میں رسول اسلام نے اس دولت کو صرف کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مہینہ ہی ہے نا غموں کا مہینہ، جیسا کہ خود محسن اسلام جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات، ادھر جناب خدیجہ کی۔ اگر جناب خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو آج یہ اسلام مکہ کے صحرا میں رہ جاتا، لیکن یہ جناب خدیجہ کی دولت، جناب خدیجہ اور ان کی اولاد کہ اس دین میں جناب خدیجہ نے جو قربانی دی ہے کہ آج اسلام کا یہ چمن ہے اور یہ چمن پھول اور پھل رہا ہے، اور اسی چمن کے درمیان جو ہے ہم ماہ رمضان میں ہے نا اس ضیافت کا سلسلہ ہے، ماہ رمضان میں تمام اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اس اسلام کے سائے میں ہم جو ہے بیٹھ کر استفادہ کر رہے ہیں، تو یہ جناب خدیجہ کی جو ہے محنت اور دولت کا ثمر ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ یہی بی بی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ تمام جو ہے کمالات اور معجزات معلوم کرتی رہتی ہے نا۔ میسرہ کی جو غلام تھا تجارت کے سلسلے سے رسول اسلام کے ساتھ جاتا تھا، اور میسرہ آ کر جو ہے تمام کمالات اور فضائل بیان کرتے تھے، جناب خدیجہ جو ہے پوچھتی تھیں اور یہ بیان کرتے تھے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ جب چلتا ہے تو بادل کا ایک ٹکڑا ایک ابر ہوتا ہے اور جسم سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ تمام کمالات اور فضائل جو ہے رسول اکرم کے بیان کرتے ہیں، اور جناب خدیجہ جو ہے سنتی رہتی ہے، تجارت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، بے شمار جو ہے برکت ہوتا ہے، اور آخر کار جو ہے جناب خدیجہ کا عقد ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ پہلی خاتون ہے کہ جنہوں نے ایمان لایا رسول اسلام پہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ شرف جو ہے ایسا نہیں ہے کہ رسول اسلام کے قریب ہو یا مثلا جو ہے ان کے پہلو میں ہو تو شرف ہے نا، مثلا وہ سب ایمان کا جو ہے روح سے تعلق ہے نا، روح سے ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ لائٹ ہے، لائٹ کے ذریعے جو ہے کنیکٹ ہے نا، پریس سے بھی ہے، فریج سے بھی ہے، اے سی سے بھی ہے، اور دیگر جو ہے بلب سے ہے، فین سے ہے، تمام چیزوں سے ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز جو ہے یہی برق لائٹ ہے نا، اصل چیز یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے روح ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ مرد اچھے بھی ہیں، کچھ عورتیں اچھی بھی ہیں، کچھ مرد برے بھی ہیں، کچھ عورتیں بری بھی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایمان کا جو ہے روح سے تعلق ہوتا ہے۔ خود رسول اکرم نے فرمایا کہ جتنی اذیت ہمیں دی گئی کسی کو اذیت نہیں دی گئی۔ آپ دیکھیں تاریخ میں جو ہے قرآن مجید میں دیکھیں کہ موجود ہے، تو قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ موجود ہے نا تمام جو وہ کہ انبیاء علیہ السلام کے پہلو میں تھی، لیکن جو ہے ایمان نہیں لائی، ایمان نہیں لائی۔ ایسا آپ دیکھیں
کہ جناب نوح کی بیوی کا تذکرہ ہے، نوح کی بیوی کا تذکرہ ہے، رابعہ نام تھا، بیٹا کنان۔ تو قرآن میں ذکر ہے کہ آخرکار جب پروردگار کا حکم ہوا، کشتی بن گئی، اور جناب نوح نے جب کہا کہ بیٹے سے کنان سے آؤ سوار ہو جاؤ، بیوی سے کہا سوار ہو جاؤ، لیکن جو ہے بیوی سوار نہیں ہوئی، ہے نا، بیٹا غرق ہو گیا، بیوی بھی غرق ہو گئی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جناب نوح کی بیوی جو ہے نا، نوح کی بیوی یہ جناب نوح کے ساتھ تھی، جناب نوح کے پہلو میں تھی، لیکن جو ہے اس کے باوجود ایمان نہیں لائی۔ اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جناب نوح کی ایک بیوی نیک بھی تھی، لیکن یہی بیوی جو رابعہ ہے، یہاں تک کہ جب قحط پڑ گیا اور ایک بستی سے، ایک قریے سے لوگ آئے کہ جناب نوح سے ملے اور ان سے یہ کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے تاکہ بارش ہو جائے، اس لیے قحط پڑ گیا ہے اور جو ہے جانور بھوکے مر رہے ہیں، اور کھیت ہے اور تمام چیزیں، اناج ہے، گندم ہے، سب پریشانی ہے، لہٰذا جو ہے جناب نوح سے کہیں کہ وہ دعا کریں۔ اب جب خیر وہ بستی والے آئے، معلوم کرتے کرتے بستی والے آئے تو گھر پہ پہنچے۔ جب گھر پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نکلی اور سوال کیا کہ کون ہو؟ بتایا کہ ہم اس طریقے سے آئے ہیں، جناب نوح سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ کیا کام ہے؟ کہا کہ قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، لہٰذا ہم آئے ہیں کہ یہ دعا کر دے کہ بارش ہو جائے تاکہ قحط ختم ہو جائے۔ تو بیوی نے کہا کہ اگر اتنے ہی مقدس ہوتے تو یہ خود اپنے لیے بارش نہ کرا لیتے۔ خیر بتایا کہ فلاں جگہ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، کھیت میں تھے اور یہ پہنچے۔ اب وہاں پہ پہنچے اور جناب نوح سے کہا، جناب نوح نے دعا کی، لیکن جب جانے لگے تو جناب نوح سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے گھر پہ گئے تھے تو ایک خاتون تھی، وہ نکلی اور ہم نے ان سے یہ کہا تو وہ اس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر اتنے ہی مقدس ہوتے تو اپنے لیے ہے نا دعا نہ کر لیتے۔ تو جناب نوح نے کہا کہ دیکھو جو بھی بندہ مومن ہوتا ہے، جو بھی مومن ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک دشمن ضرور ہوتا ہے، جو بھی مومن ہے تو اس کا دشمن ضرور ہوگا، ہے نا، چاہے گھر میں ہو، چاہے ہمسایہ ہو، چاہے جو ہے معاشرے میں ہو، بہرحال اس کا ایک دشمن ضرور ہوگا، ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جناب نوح کی بیوی جناب نوح کے ساتھ تھی، لیکن ایمان نہیں لائی، کافرہ جو ہے اس دنیا سے چلی گئی۔ یا جناب ہود کی بیوی ہے نا، واحدہ یہ نام ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، بہرحال نام سے ہمیں بحث نہیں اس وقت۔ تو جناب ہود کی بیوی یہاں تک ستایا کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم جو ہے وہی بد دعا کر دیں گے جو ہمارے جد نے کیا، یعنی جناب نوح نے کیا تھا، ہے نا۔ تو انہوں نے بھی تبلیغ کی 30 سال تک۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کی بیوی تھی، ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ رہتی تھی، لیکن وہ بھی کافرہ دنیا سے چلی گئی۔ جناب لوط کی بیوی ہے، وہ بھی جو ہے ایمان نہیں لائی اور کافرہ ہی اس دنیا سے چلی گئی، یعنی ساتھ میں رہتی تھی، اٹھتی تھی، بیٹھتی تھی، ہے نا، برسا برس جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن جو ہے ایسا نہیں ہے نا کہ ان کے اندر کمی تھی یا تبلیغ کرنے میں، ہے نا، تبلیغ کرتے رہے، لیکن جو ہے کافرہ دنیا سے چلی گئی۔ اب آپ جو ہے آ جائیے اسی کے برعکس آ جائیے کہ جناب ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا اور جناب ابراہیم آگ کی طرف چلے اور ادھر جو ہے نمرود کی بیٹی جو ہے ایک بلندی پہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی، اور جب بیٹی نے یہ دیکھا کہ آگ اثر نہیں کر رہا ہے، ابراہیم کو آگ جلا نہیں رہی ہے، تو اب آپ دیکھیں وہیں سے سوال کیا بیٹی نے، وہیں سے سوال کیا کہ ابراہیم آخر کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تم جل نہیں رہے ہو؟ اب آپ دیکھیں وہاں سے آواز دی اور آواز جناب ابراہیم تک پہنچی۔ تو جب سوال کیا کہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آگ میں ہو لیکن جل نہیں رہے ہو، تو جناب ابراہیم نے کہا کہ جس کے دل میں خدا ہو، جو خدا کو مانتا ہو، جس کے دل میں خدا ہو، تو پھر آگ جو ہے اثر اس پہ نہیں کرتی ہے، کہ جو اللہ کو مان رہا ہے، دل میں خدا ہو، دل میں خوف خدا ہو، اللہ پہ توکل ہو،
تو اب جیسے ہی اس نے یہ سنا اور آخر کار جو ہے وہ ابراہیم پہ ایمان لائی، ابراہیم کے چاہنے والوں میں ہو گئی اور اس نے ایمان کو قبول کر لیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بیٹا بیٹی ہے، اب وہ جو ہے باپ، یعنی باپ وہ کفر کا مجسمہ، خدائی کا دعویٰ کیا، اور بیٹی جو ہے یہ اسی کی آگوش میں پلی ہے، بڑی ہے، رہی ہے، لیکن جو ہے آخر کار بیٹی جو ہے اس نے ایمان قبول کیا، ایمان لائی، یعنی ایمان لائی۔ یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جناب آسیہ کا ذکر ہے، فرعون کو خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون کی بیوی جناب آسیہ، اور انہیں جو ہے دنیا بلا بھی نہیں سکتی، فراموش بھی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود جو ہے قرآن میں ذکر ہے جناب آسیہ کا، ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ فرعون ہے اور یہ جناب آسیہ ہے، تو معلوم یہ ہوا ہے نا کہ یہ نمرود کی بیٹی پلی گود میں بڑی تمام چیزیں، لیکن ایمان لائی جناب آسیہ کے قرآن میں ذکر ہے، انسان بلا نہیں سکتا، ہے نا۔ اور ادھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ابھی ذکر کیا نوح کی بیوی، لوط کی بیوی اور ہود کی بیوی کے پہلو میں رہتے ہوئے بھی ایمان نہیں لائیں۔ یا اسی طریقے سے آپ آ جائیے، ہے نا، کہ خود جو ہے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام دیکھ لیں، اور خود جو ہے آپ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جودہ بنت اشعث نے کہ جو زہر دیا، اور خود جو ہے رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ جتنی اذیت ہمیں دی گئی ہے نا اتنی اذیت جو ہے کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ تو عزیزان محترم ناظرین کرام، معلوم یہ ہوا کہ معلوم نہیں یہ ایمان جو ہے کس کے دل میں آ جائے اور ایمان جو ہے کب نکل جائے، ہے نا۔ تو یہ ایمان جو ہے ایسی چیز ہے، اسی لیے ہر وقت جو ہے دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت دعا کرتا رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو دیگر اور بھی ازواج تھی رسول اکرم کی، تو کچھ ایسی تھی کہ رسول اسلام جب جناب خدیجہ کے فضائل بیان کرتے تھے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، تو خود ہی جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ ہم نے خود ہی کہا کہ یہ خدیجہ جو ہے بوڑھی ہو گئی تھی اور آپ جو ہے اس قدر جو ہے انہیں یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ دمبا ذبح کرتے ہیں تو ان کے سہیلیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتی ہیں عائشہ کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اسلام اس قدر جو ہے یعنی غضبناک ہوئے کہ پھر دوبارہ جو ہے ہم نے اس طریقے سے گفتگو نہیں کی۔ تو عزیزان محترم، بس مختصر یہ کہ وقت ہو گیا، نہیں تفصیلی ابھی گفتگو کرتے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کا دن جو ہے 10 ماہ رمضان جناب خدیجہ کی رحلت کی تاریخ ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اسلام غمگین ہوئے، تو ہاں کیوں نہیں جناب خدیجہ کا ذکر ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے اس دین کے لیے قربانی دی، خود جناب خدیجہ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے فرزند نے اتنی بڑی قربانی دی دین اسلام کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں تمام اپنے اصحاب اور بنی ہاشم کے ساتھ شہید ہو گئے۔ امام حسین نے فرمایا انا قتیل الابرار، ارے میں کشتہ گریا ہوں، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ 8ویں امام نے فرمایا ہمارے جد کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، لوگ گزر جاتے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا، اسی طریقے سے ہمارے جد حسین کو ذبح کیا گیا اور کسی نے کچھ بھی نہ کہا۔ عزیزان محترم، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرمائے، کریم اس مرض سے سب کو محفوظ فرمائے، تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا پروردگار جو ان کی دلی حاجات ہو، پروردگار ان کی
دلی حاجات کو، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔